نئی دہلی کے بعد اسلام آباد میں دھماکہ، عالمی طاقتیں چاہتی کیا ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم، حکومت کے لیے آسانیاں یا مشکلات؟ مفتی تقی عثمانی کا بیان، ججز کے چیف جسٹس کو خطوط، حکومتی مشکلات میں اضافہ۔ سلمان اکرم راجہ کو ججز پر ترس آنے لگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بہت ساری خبریں ہیں، ان کے بارے میں آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ ہو گیا، اور اب تک جو شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ 12 شہادتیں ہیں اور 27 شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق یہ دھماکہ فتنۃ الخوارج کے ذریعے فتنۃ الہندوستان نے کروایا ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر لڑائی لڑنی ہے تو لڑائی کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ جس میں بے گناہ جانیں چلی جائیں اور ان کو خوشیاں چڑھی ہوئی ہوں۔ اگر واقعی لڑائی کرنی ہے تو مئی کی لڑائی کو یاد رکھیے، اور پھر اگر صحیح معنی میں لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جنگ کریں، پھر دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جنگ، مسلمان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر اگر اس طریقے کے حرکات کرنی ہیں، یعنی معصوم شہریوں کی جانیں لینی ہیں، تو پھر یہ تو اسرائیل بھی لے رہا ہے غزہ کے اندر معصوم لوگوں کی جانیں۔ کون بول رہا ہے؟ اب تو سنا بھی یہی جا رہا ہے کہ جناب وہ اپنے معاہدے سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے ناظرین، لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یعنی اب میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 12 شہادتیں ریکارڈ کی گئی تھی، آگے کتنی ہو گئی جاتی ہیں یہ تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کتنا مواد تھا، کہ جس مواد کے تحت اتنی ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ عالمی طاقتیں اگر اپنا اسلحہ بیچنا چاہتی ہیں تو بیچ لیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر جنگ کا شوق پورا کرنا ہے تو پھر اسلحہ والوں سے اسلحہ لے کر جنگ کر کے دیکھ لیں، شکست آپ کا مقدر ہوگی۔ مسلمان کے پاس، یعنی پاکستان کے پاس قوت ایمانی ہے، اور ہندوستان کے پاس قوت شیطانی ہے، اور ایمان ہمیشہ غالب آ جاتا ہے شیطان کے اوپر۔ ناظرین، اب ذرا آتے ہیں اپنے عدالتی نظام کی طرف۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک خط چیف جسٹس کو لکھا: سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ یعنی ذرا اندازہ فرما لیجئے ناظرین کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہیں۔ ہم سچ جانتے ہیں، مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج نے اپنے خط میں لکھا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے۔ جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور صاحب نے بھی چیف جسٹس کو ایک خط لکھا۔ اس کا متن کیا ہے ناظرین؟ انہوں نے کہا کہ عدلیہ متحد نہ ہوئی تو اس کی آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان بطور عدلیہ سربراہ فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں، واضح کریں آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن ناظرین چیف جسٹس ایسا نہ کر سکے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ججز کی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے اور انہیں پرائرٹی دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ جانے کیوں۔ ناظرین، مجھے ایک شعر کا پہلا جو حصہ ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہائے اس زودو پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ناظرین، آج سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے، وہی کیس جو کہ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ والا معاملہ تھا، اس کیس میں پیش ہوئے، اور انہوں نے جا کر یہ کہا عدالت سے کہ میں نے پہلے استدعا کی تھی کہ مجھے جب تک بانی سے ملنے نہیں دیا جائے گا تب تک میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ عدالتوں کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، تیور بدلے ہوئے تھے اور دل بجھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام ختم ہو چکا۔
ناظرین، ایک سینئر وکیل جو کہ ججز کے ساتھی بھی ہیں، ان کے ہم پلہ وکیل رہے ہیں وہ، اور وہ ہیں، ان کا یہ کہہ دینا کہ دل بجھے، چہرے اداس، آنکھیں جھکی ہوئی اور تھکی تھکی ہوئی صورتیں، یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کیا سلمان اکرم راجہ سچ کہہ رہے تھے یا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ناظرین کہ عدالت آج توہین عدالت لگا دیتی اور یہ کہتی کہ ہمارے حکم کے باوجود آپ نے ملاقات کیوں نہیں کروائی، لیکن میں نے وہ پہلے عرض کر دی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ دل بہت اداس ہے۔ وہ ایک گانا تھا ناظرین کہ دل بہت اداس ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا مولانا تقی عثمانی صاحب کی جانب۔ انہوں نے یہی 27ویں آئینی ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اسلام کے اندر کسی کو بھی کوئی چھوٹ نہیں، ہر شخص جواب دہ ہے، ہر لمحہ ہر وقت۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو تاحیات یہ چھوٹ دے دیں کہ بھائی آپ سے نہ کوئی بات ہوگی، نہ کوئی مقدمہ ہوگا، نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ اسلام اس کی حتمی اور فائنل دلیل یہ دیتا ہے کہ کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خلفائے راشدین کو اگر استثناء حاصل نہیں ہے، جس پہ عمر فاروق کا وہ ذکر میں کرنا لازمی سمجھوں گا، وہ یہ تھا کہ جب وہ کپڑے تقسیم ہوئے تھے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر عمر فاروق کو یہ کہا گیا کہ ہمارے تو اتنے سائز میں کپڑے نہیں بنے، آپ تو لمبے ہیں، آپ کے کپڑے کیسے بن گئے؟ انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ مجھے تو استثناء حاصل ہے چونکہ میں خلیفہ ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ آپ جواب دے دیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کپڑے اس جو بیت المال سے کپڑے ملے تھے اس میں نہیں بن رہے تھے، مجھے بھی ملے تھے، تو میں نے اپنے جو کپڑے تھے، یعنی وہ جو کپڑا تھا، میں نے اپنے والد کو دے دیا۔ جب 2 کپڑے ملے تو میرے والد کا سوٹ بن گیا۔ انہوں نے استثناء کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ رائٹ پہ تھے اور رائٹ پہ ہونے والا جواب دے لیتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے مزید فرمایا کہ تاحیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائے، آمین۔ پارلیمنٹ کے ارکان سے درد مندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ جب بہت ساری باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور نکلتا ہے، لیکن میں نے اپنے پچھلے 2 ویلاگز میں کہا تھا کہ جب سب مل جائیں، یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، آپ اپنا پاؤں علیحدہ نہیں نکال سکتے۔ جب ہاتھی کا پاؤں بیچ میں موجود ہو تو آپ کو اپنا پاؤں بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مرد اہن آئے گا، وہ جو کہے گا وہ آئین ہوگا۔ آزما کر دیکھنا ہو تو کسی اتوار بازار میں چلے جائیں یا جمعے میں چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ مجھے تو وہ کچھ 2 لائنیں ایک گانے کی یاد آ رہی ہیں۔ کوئی آئے گا لائے گا دل کا چین، سکھیری میں تو ناچوں۔ کہتے ہیں کہیے، لہو گرمائیے اور پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تمام آراء جو ان سے ہمیں بتاتے رہیے گا، ہمارا کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں اور ہم ہر جو کمنٹ ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے